الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی اسلامی کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم خلاصۃ النحو کتاب کا آغاز کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو اول تا آخر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں اب ہم خلاصۃ النحو کا آغاز کرتے ہیں اصطلاحات سے۔ اصطلاحات یہ اصطلاح کی جمع ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اصطلاح سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہم اکثر کتابوں میں یہ پڑھتے آ رہے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں کہ اصطلاح میں یہ مراد ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اصطلاح سے کیا مراد ہے۔ اصطلاح، اس سے مراد وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن یا کسی جماعت نے مقرر کر لیے ہوں۔ مثال سے سمجھیے، جیسے صومن، اس کا مطلب روزہ، اور روزے کے معنی ہے روکنا، مگر شریعت میں اس کے اصطلاحی مخصوص معنی مراد ہیں۔ اصطلاح نمبر 1 یہ ہے، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت اور تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی حرکت والا کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، جیسے دال زبر دا، اب یہ متحرک ہے دال، کیونکہ اس کے اوپر زبر آیا ہوا ہے۔ اسی طرح دال زیر دی، یہ بھی متحرک یعنی حرکت والا ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر آیا ہوا ہے۔ اصطلاح نمبر 2 یہ ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، یعنی تنوین والا کہتے ہیں۔ تنوین یہ نون ساکن ہی ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اسی وجہ سے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے حمزہ 2 زبر ان، اب اس کو کھول کر لکھیں، حمزہ نون زبر ان، دونوں کی آواز ایک ہے، یہی تنوین کہلاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 3 یہ ہے، ایک زبر یا 2 زبر کو فتح کہتے ہیں، ایک زیر یا 2 زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور ایک پیش یا 2 پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، یعنی فتح والا کہتے ہیں، اور جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، یعنی کسرہ والا، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں، یعنی ضمہ والا کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، جیسے زیدن، اب یہ مضموم ہے کیونکہ اس کے اوپر 2 تنوینیں آئی ہوئی ہیں، اور اسی طرح زیدن یہ مکسور ہے کیونکہ اس کے نیچے 2 زیریں آئی ہوئی ہیں، اور زیدن یہ مفتوح ہے کیونکہ اس کے اوپر 2 زبریں آئی ہوئی ہیں۔ اصطلاح نمبر 4 یہ حروف تہجی کے بارے میں ہے۔ الف سے لے کر یا تک تمام حروف کو حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں۔ ہر زبان میں کوئی نہ کوئی حروف تہجی ہوتے ہیں، جیسے انگلش کے اے سے لے کر زیڈ تک تمام حروف حروف تہجی ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں الف سے لے کر یا تک تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ حروف دیکھ رہے ہیں عربی زبان میں، یہ تمام کے تمام حروف تہجی ہیں۔ اصطلاح نمبر 5 حروف علت اور حروف صحیح کے بارے میں ہے۔ الف، واو اور یا کو حروف علت کہتے ہیں، باقی تمام حروف تہجی کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ علت پریشانی کو کہتے ہیں۔
تمام حروف تہجی میں سے الف، واو اور یا کو حروف علت کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنیے، الف، واو اور یا کو حروف علت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عرب والوں کو ان حروف کی ادائیگی میں دقت ہوتی ہے، اس لیے ان کو علت کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، جیسے با، الف زبر با، اب اس میں جو الف آیا ہے یہ حرف علت ہے۔ اسی طرح با، واو پیش بو، اب اس میں جو واو آیا ہوا ہے یہ بھی حرف علت ہے۔ تمام زبانوں میں کوئی نہ کوئی حروف علت ضرور ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں 5 حروف علت ہیں جس کو واولز کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 6، اس علامت کو سکون کہتے ہیں اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی یہ علامت جس حرف پر ہو وہ حرف ساکن کہلائے گا۔ مثال سے سمجھیے، جیسے با، الف زبر با، اب اس میں سے جو الف ہے یہ ساکن ہے، اب الف ساکن حرف کہلائے گا۔ اصطلاح نمبر 7 یہ ہے، جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے اوپر زبر ہے، اب اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ اس وجہ سے پڑھیں گے کیونکہ اب اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے۔ اصطلاح نمبر 8 یہ ہے، جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ کہتے ہیں، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں، اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ اس میں تفصیل یہ ہے، ابتداءً حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ اصلیہ، حمزہ زائدہ۔ پھر حمزہ زائدہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ قطعیہ، حمزہ وصلیہ۔ حمزہ وصلیہ کا مطلب یہ ہے، وہ حمزہ زائدہ جو ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جائے، جیسے اسمن کا حمزہ، جب اسمن کو کلام میں ملا کر پڑھیں گے تو اسمن کا حمزہ گر جائے گا۔ اور حمزہ قطعیہ کا مطلب یہ ہے، وہ حمزہ زائدہ جو ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہ گرے، جیسے احمدو کا حمزہ، جب احمدو کو کلام میں ملا کر پڑھیں گے تو اس کا حمزہ نہیں گرے گا، تو یہ حمزہ قطعیہ کہلاتا ہے۔ رہی بات حمزہ اصلیہ کی، حمزہ اصلیہ وہ ہوتا ہے جو میزان کے فا، عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں آئے تو وہ حمزہ اصلیہ کہلاتا ہے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے آخذہ کا حمزہ، اب یہ فا، عین، لام کلمہ کے وزن پر ہے، اب یہ حمزہ اصلیہ ہے، زائدہ نہیں۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ عز و جل آگے آ رہی ہے۔ اصطلاح نمبر 9 حرف تعریف کے بارے میں ہے اور حرف تنکیر کے بارے میں ہے۔ الف لام کو حرف تعریف کہتے ہیں اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ حرف تعریف یہ معرفہ کا معنی دیتا ہے اور حرف تنکیر یہ نکرہ کا معنی دیتا ہے، یعنی جب کسی اسم پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ معرفہ کا معنی دے گا، جیسے رجولو، اس کے اوپر اگر ہم الف لام داخل کریں تو یہ بن جائے گا الرجولو، اس کا مطلب ہے مرد، اب یہ مرد خاص ہو گیا تو یہ معرفہ کا معنی دے رہا ہے۔ اور نکرہ کا مطلب یہ ہے جس سے غیر معین چیز سمجھی جائے، جیسے رجولن، اب یہ نکرہ کا معنی دے رہا ہے، مرد، کوئی بھی مرد، تو اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 10 حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے بارے میں ہے۔ 14 حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں اور ان 14 حروف کا مجموعہ ہے حق، کا، خوف، عجب، غم ہے۔ حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف ہجا کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ حروف قمریہ کا مطلب یہ ہے، حروف قمریہ وہ حروف ہیں
کہ جن کے پہلے لام تعریف پڑھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اسم جس کا پہلا لفظ حروف قمریہ جو 14 ہیں ان میں سے ہو اور اس کے آگے الف لام آ جائے تو وہ الف لام پڑھا جائے گا۔ مثال سے سمجھیے، جیسے القمر۔ اب القمر میں جو قوف ہے یہ حروف قمریہ میں سے ہے، تو اس کے آگے جو الف لام ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اور حروف شمسیہ کا مطلب یہ ہے، حروف شمسیہ وہ حروف ہیں کہ جن سے پہلے لام تعریف نہ پڑھا جائے۔ یہ حروف قمریہ کے علاوہ حروف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسا اسم ہے جس کا پہلا لفظ حروف شمسیہ میں سے ہے تو اس کے آگے جو لام آئے گا وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ 11 نمبر میں حروف شمسیہ کی مثال کے ساتھ وضاحت کر رہے ہیں کہ جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو الف لام کے لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے، یعنی لام کا تلفظ نہیں کریں گے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے الشمس۔ الشمس میں جو پہلا لفظ شین ہے، اب شین یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اب اس کے آگے جو لام آیا ہوا ہے اس کا تلفظ نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، آج کا سبق الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کو یاد کر کے کل لازمی سب دوست سنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔